اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں کثیر من الناس، کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان دو چیزوں کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک اللہ کے نبی نے فرمایا صحت ہے، دوسرا اللہ کے نبی نے فرمایا فارغ اوقات ہے۔ تو دیکھو سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، مصیبت ان کی تنویر بتا رہی ہے تمہیں شوگر ہے، یرکان ہے، ٹی بی ہے، کینسر ہے، کوئی بیماری ہے، سر کے اندر درد داخل ہوا، پاؤں کے اندر کانٹا چبھا، الا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے آتی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتی۔ لا یعلم جنود ربک الا ہو، کہ اس کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا۔ شوگر اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، اور جتنی بھی بیماریاں ہیں اللہ کے مختلف لشکر ہیں یہ، اور ان لشکروں کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو زندگی دو چیزوں کا نام ہے، ایک صبر ہے، ایک شکر ہے۔ اللہ کی طرف سے بیماری بھی آتی ہے، صحت بھی آتی ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ انسان کے جسم میں ہر وقت 3000 بیماریاں موجود رہتی ہیں، اور ان 3000 بیماریوں کے ساتھ 3000 شفا بھی موجود ہے۔ تو اس لیے اگر بیماری آئے تو اس پر بجائے وویلا کرنے کے اور اس کے اندر جو ہے ناشکری والے الفاظ کا انتخاب کرنے کے، آپ صبر کا دامن تھامیں۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لا کاشف لہ الا ہو، پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے میرے حکم سے، بیماری آتی ہے میرے حکم سے، پھر میرے حکم کے بغیر ان کو کوئی دور بھی نہیں کر سکتا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر ادا کرو گے نعمت کو بڑھا دیں گے۔ تو بیماری آئے صبر کر لیں، اللہ جلد بیماری کو ختم کر دیں گے۔ ہمارے ہاں ہوا یہ کہ ایسی خوراکیں آ گئیں، اب مثال کے طور پہ حکماء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ دوپہر کا کھانا کھاؤ، تھوڑی دیر قیلولہ کر لو، رات کا کھانا کھاؤ، اگر تمہیں کانٹوں پر بھی چلنا پڑے تو کچھ قدم ضرور چلو۔ ہمارے ہاں ترتیب ایسی بنی، نظام ایسا بدلا، اگر ایک پاؤ کھانا کھایا ہے تو اس کو ہضم کرنے کے لیے، اس کو مینٹین جسم کے اندر کرنے کے لیے 3 پاؤ یا 1 کلو ورزش کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں کھاتے کلو ہیں، ایک چھٹانگ ورزش ہی نہیں کرتے۔ اب جب ورزش نہیں کرنی تو جسم کی طرف بیماریوں کا رخ ہوگا، جسم بڑھے گا، پھولے گا، پیٹ بڑھے گا۔ تو جب پیٹ بڑھے گا، جسم جو ہے پھولنا شروع ہو جائے گا، تو پھر بیماریوں کا رخ بھی آپ کی طرف آنا شروع ہو جائے گا۔ شوگر کو ہمارے ہاں ایسا بنایا ہوا ہے کہ جس کو ہو جائے کہتے بس اب تو یہ گیا، اب تو یہ گیا، حالانکہ کوئی بھی بیماری اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنا ہم نے اس کو بنایا ہوا ہوتا ہے۔ مثال دے رہا ہوں کہ آپ نے بالٹی کو رکھا ٹوٹی کے نیچے، اب ٹوٹی آپ نے چلا دی اوپر سے، اس کے اندر پانی جا رہا ہے، بالٹی بھر گئی، ٹوٹی کھلی ہوئی ہے، پانی باہر گرنا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ تو ایسے ہی آپ کے اندر جو میٹھا کیپیسٹی ہے، میٹھے کا جو سسٹم ہے، اس کی مقدار پوری ہو گئی۔ اب آپ جو میٹھا اندر انڈیل رہے ہیں، جو سسٹم ہے آپ کا، وہ اس میٹھے کو جسم کے باقی اعضاء کی طرف پھینک رہا ہے، جسم کے اور حصوں کے اندر پھینک رہا ہے، اب وہ وہاں پہ زہر کی طرح جا رہا ہے۔ تو اس لیے آپ کھائیں تو ورزش بھی کریں، 1 پاؤ کھا رہے ہیں تو 1 کلو ورزش کریں، 1 کلو کھا رہے ہیں تو 3 کلو ورزش کریں۔ ورزش کو ضروری اور لازم کر لیں اپنے اوپر کہ میں نے ورزش کرنی ہے، ضرور کوئی جو مرضی ہو جائے، میں نے اپنی چہل قدمی نہیں روکنی، میں نے جو ہے چند قدم چلنا ہی چلنا۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کھانے کے بعد معمول بنائیں ورزش کا، دوسرا یہ ہے کہ آپ جو ہے چاولوں کی مقدار ہے، روٹی ہے، 2 کھا رہے ہیں تو 1 پہ آ جائیں، 3 کھا رہے ہیں تو 1.5 پہ آ جائیں، فروٹ ہلکا پھلکا جو ہے کھا لیں، لیکن چاول میٹھا اس سے 2 4 5 مہینے ایسے اجتناب کریں کہ یہ زہر ہے آپ کے لیے۔ دیکھو میں اکثر مثال دیتا ہوں، شیر کو اگر چارہ ڈالیں گے وہ نہیں کھائے گا، اس کی غذا نہیں ہے۔ بھینس کو گوشت ڈال دیں، ہرن کا ڈال دیں، دیسی چوچا کھلا دیں تو وہ کھائے گی؟ نہیں کھائے گی، اس کی خوراک نہیں ہے۔ کچا گوشت کیوں کھائے؟ پکا ہوا بھی نہیں کھائے گی۔ تو ایسے ہی اگر شوگر والے کو میٹھا دیں، اس کو پتہ ہے میرے لیے نقصان دہ، پھر بھی وہ میٹھا انڈیل رہا ہوگا، چاول کھا رہا ہوگا، پھر بھی وہ چیزیں کھا رہا ہوگا جو اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ پرہیز کریں اور اس کے بعد آپ ورزش کریں۔ 1 مہینے کے بعد یا 1 ہفتہ پرہیز کر لیں، تجربے کی بنیاد پر 1 ہفتہ پرہیز بھی کریں، ورزش بھی کریں، اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنی شوگر کا لیول چیک کریں، دیکھتے ہیں کیسے کنٹرول نہیں ہوتی۔ تو اس لیے بیماری آئے تو صبر بھی نہیں چھوڑنا، صبر کا دامن بھی تھامے رکھنا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ یا اللہ یہ بیماری آئی ہے تیری طرف سے آئی ہے، میں اس کا متحمل نہیں ہوں، اس کو اللہ تو ہی دور کر دے۔ تو اللہ سے مانگیں گے، اللہ پاک اس کو دور بھی کر دیں گے۔ اب میرے ساتھ مسئلہ ہوا، میں نے میٹھا مکمل اجتناب کر دیا، میٹھے سے مکمل اجتناب کر لیا، ورزش شروع کر لی، میری شوگر نے تو میری زندگی بدل دی ہے۔ کیوں؟ کیسے؟ کھاتے تھے ایسے پڑے ہوئے، کوئی ورزش نہیں ہے، کوئی چہل قدمی نہیں ہے، کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہے کہ جس سے جسم کو جو ہے وہ طاقت مل رہی۔ ان لنفسک علیک حق، کا تیری جان کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔
اور تیری جان کا تیرے اوپر حق یہ ہے کہ اگر کھا رہے ہو تو ورزش بھی کرو۔ تو میں نے اب مکمل اجتناب کر لیا میٹھے سے، بالکل میٹھے سے پرہیز، اور اس کے بعد جو ہے ورزش شروع کر لی، اور اس کے بعد جو ہے کھانا جو تھا اس کی ترتیب بنا لی۔ اب مثال کے طور پہ صبح پراٹھے 2 اڑا رہے تھے تو 1 پہ آ گئے، 10 بجے جو ہلکا پھلکا سلاد لے لیں، دودھ پی لیں، آپ دوپہر کو 1 روٹی کھا لیں، 4 بجے سے پہلے کوئی جوس بنا لیں، فالسے کا جوس بنا لیں، آڑو کا جوس بنا لیں بغیر چینی کے، آپ اس کو پی لیں۔ عصر کے بعد پھر کوئی ہلکی پھلکی سلاد لے لیں، چہل قدمی بھی ساتھ کریں، مغرب رات کو پھر 1 روٹی کھائیں، اور اس کے بعد جو کیا کریں تھوڑا چہل قدمی کر لیں۔ تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی لمبی ہو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ بڑھاپے کے اندر بھی جا کر جوانی والی لذت لیں، جوانی والے مزے لیں، تو آپ میرے پیارے کوشش کر لیں کھانے دسترخوان کے اوپر جو ہے اپنے ہاتھ کو کنٹرول کر لیں۔ کہیں بھی آپ میں کھانے کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ میں نے دیکھے ہیں، یقین کرو، کتنے شوگر والے 300 400 ان کی شوگر ہے، ان کو پتہ ہے پلاؤ میرے لیے زہر ہے، بریانی میرے لیے زہر ہے، لیکن اتنی بڑی پلیٹ بھری ہوگی اور پلیٹ کے اوپر جناب جی ماشاءاللہ پہاڑی کی طرح پلیٹ نکلی ہوگی چاولوں کی، اور اس کو اڑا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پھر ورزش بھی کوئی نہیں۔ تو اس لیے پیاروں، آپ اپنی جان جو ہے اس کی حفاظت کریں۔ دیکھو اس جسم سے ہم نے بہت کام لینا ہے،